فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ سورت قل هو اللہ کی پڑھے گا، سب سے پہلا فائدہ ہے اللہ پاک 300 دروازے غضب کے اس سے بند کر دیں گے، قہر کے، دشمنی کے، انتقام کے، شر کے، دشمن کے۔ اللہ 300 دروازے اس سے بند کریں گے اس دن جس دن 200 دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا، قل هو اللہ پڑھے گا۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، حتیٰ کہ وضو نہیں ہے زبان پا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے 9 فائدے بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ 2 تسبیح سورت قل هو اللہ کی۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ جو بندہ 2 تسبیح روزانہ قل هو اللہ کی پڑھتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے اس پہ کھول دیتے ہیں۔ تیسرا فائدہ غور سے سننا، 300 رزق کے دروازے کھول کے اللہ اس سے غیب سے رزق عطا فرمائے، 300 رزق کے دروازے کھول۔ چوتھا فائدہ ذرا غور سے سننا، اللہ بغیر محنت کے علم عطا فرمائے گا، اور اپنے علم میں سے بغیر محنت کے، لدنی علم، وحبی علم، وحبی غیبی علم، لدنی وحبی علم، کس کے؟ بغیر محنت کے اللہ علم عطا فرمائے گا اپنے علم میں سے، اور اللہ حلم عطا فرمائے گا اپنی حلم میں سے، اصل سمجھ اللہ سمجھ عطا فرمائے گا اپنی سمجھ میں سے۔ اور 5واں فائدہ 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ 66 جو 2 تسبیح سورت قل هو اللہ پڑھے گا، 66 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا اسے۔ اور اس کا 6واں فائدہ ہے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کا 7واں فائدہ، اللہ جنت میں 20 محل عطا فرمائیں گے، 20 بنگلے، 20 محل، اور ہر محل میں یاقوت، مرجان، زمرد کی، اور ہر بنگلے کے محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس میں 70,000 نعمتیں ہوں گے، اور اس میں 70,000 دسترخوان ہوں گے، اور یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو صرف 2 تسبیح سورت قل هو اللہ پڑھے۔ اور 8واں فائدہ جو 2 تسبیح سورت قل هو اللہ پڑھے گا، سورت اخلاص پڑھے گا، 8واں فائدہ ہے 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آخری 9واں فائدہ، آخری فائدے میں تو میں نے مزہ آ گیا، آخری فائدہ کمال فائدہ، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، لحد میں جو مشکل، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گئے، سرہانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ اب سنیں یہ سورت اخلاص کہاں کام دے گی؟ یہ قبر میں، یہ زندگی میں فرمایا کب ایک حسین آدمی ہوگا، قبر میں ساتھی بن جائے گا، اس کو نکیرین کے سوالوں کے جواب دے گا، اور یہ بندہ ٹھاٹ سے ہوگا، جب سانس کو بحال ہوگا، سانس میں سانس آئے گا، پوچھے گا تو کون ہے؟ یاد نہیں ہے، میں وہ قرآن ہوں جو تو پڑھتا تھا، تو مجھے نہیں بولا، میں تجھے نہیں بولا۔ اب سنیں 9واں اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں، بہت فائدے ہیں، میں نے اس کے 9 فائدے بتائے ہیں۔ میں جب مرے گا اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ، پچھلی 11 جمعرات میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورت اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہوتا ہے، قرضہ۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں، اور بہت کو ایسے کہا، باقی ملتا ہے، بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں وہی کیا ملا، کیسے ملا، انہیں کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے تو کہتے ہیں بہت ملا۔ ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، انڈے آیا بندہ ہے، 64 سال، بہت باقی ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل هو اللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھا رہے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا
اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابی ہوگی۔ وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا ہے۔ اور جمعرات کی حاضری، اس کو کیا ملا؟ جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گیا، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے؟ اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تصویر کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تصویر سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی۔ پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تصویراں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت ملی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا؟ سورت اخلاص کی 2 تصویراں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تصویراں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تصویر سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تصویر پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تصویر پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا، 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے۔ آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تصویراں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، اس کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، اصل تو خاتمہ ہے۔ میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تصویراں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تصویراں پڑھی، بس شروع کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا، آج میرا بھائی ماں باپ کا فرمان بردار۔ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں
दुआ फरमाए, अगर नहीं मानता तो फिर कोड़े पे हाथ फरमाए, फिर कोड़ा तो फिर उमर इब्न खत्ताब का कोड़ा तो फिर और बताएं। कहा पिछले साल हाजिरी दी सूरत इखलास की जुमेरातों की, और नक्श लगाया सूरत इखलास का तावीज लगाया। अल्लाह पाक का निजाम कि अल्लाह ने सारी मुसीबतें परेशानियां दूर कर। 2 नफिल पढ़ता हूँ जब भी कहते हैं मुझे मेरे पास मुसीबत आती है। पहली रकत में सूरत कुल हुवल्लाह के बाद सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास कितनी बार? 3 बार। दूसरी रकत में भी 3 बार। फिर बाद में कहते हैं सूरत यासीन पढ़ता हूँ, काम हो जाता है। उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास में है क्या, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की ताकत क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास का इखलास क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की मंजिल क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास के अंदर जब मजमा बैठ के पढ़ता है फिर अल्लाह की जात उसकी रहमत मुतवज्जे कैसे है, उन्हें इल्म है। फिर वो काम जो हम जमीन वालों से नहीं मनवा सकते, आसमान वाला फिर जमीन वालों से मनवा के दिखाता। दिल किसके कब्जे में? दिल किसके कब्जे में? हाँ, समझ ना आए तो 27 साल में ना आए, 1997 से अब तक समझ आ जाए तो 1 मिनट, 1 पल, 1 लम्हे, 1 लहजे में आ जाए। उसी के कब्जे में दिल है, वो दिलों का मालिक है। इससे बड़ी नेमत क्या है और इससे बड़ी सादत, इससे बड़ी सादत क्या? अल्लाह से मनवा ले, इससे बड़ी नेमत क्या, इससे बड़ी सादत क्या? आप भी बताएं कि क्या हम रोजाना 2 तस्बीह भी पढ़ लेते हैं? अच्छा चलते चलते पढ़ लें, क्या हर्ज? उठते बैठते पढ़ लें, बैठ के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी साइल मोहताज बन के पढ़ें, बड़ी नेमत है, सादत है। अगर चलते फिरते भी पढ़ लें और जुमेरात की हाजिरी के साथ अगर 2 तस्बीह हो गई उसकी तासीर ही और है। ये तो आप साल भर के लिए ईंधन लेते हैं, साल भर के लिए अपना खर्च इकट्ठा करते हैं। जुमेरात में सारा साल ठाठ से बैठ के खाते हैं और सुकून से खाते हैं, आराम और राहत से। एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको और तोहफा दे रहा हूँ, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने। सवाल जो मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूँ। अल्लाह 1.25 लाख दफा नफी इसबात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल। ये मामूला वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्त में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गए। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़े और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कजा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपकी कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिज़्क़ की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें,
اللہ آج جو تُونے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ میری نسلوں تک رکھنا، چھین نہ لینا۔ ہاں اللہ مجھے اگر تُونے برکت کا ذرہ دیا ہے اللہ یہ مجھے نسلوں تک رہنا، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا۔ برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے، لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7 10 11، اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 کوئی 2۔ اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے، اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے۔ اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورۃ فیل۔ کمال چیز ہے، رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تر کیف فیہ۔ کیا کمال ہے، اس کیا تاثیر۔ معمول بنائیں گے اور اس سے ایک انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے۔ اگر میں اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں میرے پاس بے بہا واقعات ہیں۔ انوکھی روحانی کیفیت شروع ہوتی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، جذبوں کی دنیا آباد ہوتی ہے اور زندگی شاد ہوتی ہے۔ انوکھی روحانی دنیا، انوکھا روحانی راز شروع ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاصان خاص میں شامل کرتا ہے۔ اس بندے کو ایک تاثیر ملتی ہے اور ایک توجہ ملتی ہے۔ پھر ایک نہیں، میں نے کئی محدثین، اکابرین، علماء کی زندگیوں کے واقعات میں یہ بات پڑھی، سنی۔ کئی بوڑھے بزرگوں کی زندگی میں ملنے گیا تو میں نے ان سے کہا جی پہلی رکعت میں اگر علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تر کیف پڑھ لی جائے، اس کا کوئی فائدہ آپ کی نظر سے گزرا؟ ایک بہت پرانے عالم تھے، دارالعلوم کبیر والا سے فارغ تھے، پرانے بابا جی تھے، بابا جی۔ وہ مجھے ایک دفعہ ملے، مجھے عجیب بات کہی۔ ہمارے یہاں کوٹ لکھپت ہے لاہور میں، اس کے آگے ایک گاؤں میں گئے، ہمارے ایک بابا جی ہیں عبد المجید صاحب کینچی کے ساتھ، ان کے گھر گیا، ان کے ساتھ ملے بابا جی مجھے، کہنے لگے جی وہ میرے مرشد آ رہے ہیں تو یہ ملنے آئے۔ پتا چلا تو میں نے یہ بات چھیڑ دی، میں نے کہا آپ کو کوئی آج تک کوئی اس کا فائدہ سنا؟ کہنے لگے جب ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا اور ہم بھول جاتے تھے، ہمارے استاد کہتے تھے تم نماز میں یہ پڑھا کرو، نوافل میں پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری میں علم تر کیف، اور کہا ہمیں سبق یاد ہو جاتا تھا اور ہم ہر چیز پڑھ لیتے تھے، اور امتحان کے دنوں میں ہم جب اچھے نمبروں میں پاس ہونا چاہتے تھے ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے۔ اچھے نمبروں میں ہم پاس اگر ہونا چاہتے تھے تو ہم یہی وظیفہ پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تر کیف۔ خواجہ حسن نظامی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشین تھے۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے مزار کے گدی نشین تھے، قلم کار بھی تھے، شاعر بھی تھے، ایک اچھے انسان، بھلے آدمی تھے۔ وہ اپنے واقعہ سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم سے گوشت ختم ہو گیا، کئی سالوں کا مردہ ہوں اور میری ہڈیاں ہیں، صرف ہڈیاں ہیں، اور ان ہڈیوں کے ارد گرد کوئی بندہ ہے آ گیا، ارد گرد بندے آ گئے، بہت سارے افراد آ گئے اور مجھے کوڑے سے مار رہے ہیں، میں چیخ رہا ہوں اور میری آواز کوئی نہیں سن رہا۔ انہوں نے چند بار کوڑے مارے ہی تھے، تھوڑی دیر ہوئی، گونج پیدا ہوئی، اور اس گونج کے اندر ایک لہریں تھیں جو آ کے ان کو لگی اور ان کے ہاتھ سے کوڑے گر گئے، پھر لگی وہ خود گر گئے، پھر لگی وہ مٹی ہو گئے، پھر لگی وہ گونج آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، اور ان کی مٹی اڑ گئی، اور وہ پھر لگی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وہ گونج آ کے مجھے لگی، راحت کا ذریعہ بن گئی، جو کوڑوں کی تکلیف تھی وہ ٹھنڈک، اور آگے وہ میرے اوپر چھاؤں بن گئی، اور میں اس میں دب گیا، میں اس میں چھپ گیا۔ میں نے پوچھا کیا تھا؟ کہا تیرے حاسد تھے، تیرے دشمن تھے، جادوگر تھے، ظالم تھے، تکلیف دینے والے، تجھے مٹا دینے والے، تیرے ساتھ انتقام لینے والے، تیری خوشیوں کو ختم کرنے والے، تجھے غم کے زہر کا پیالہ پلانے والے، تیری راحت کو چھیننے والے، تیری زندگی کو تلخ بنانے والے، تیری خوشیوں پہ خوش نہ ہونے والے، یہ سارے کے سارے وہ ظالم تھے۔ اور کہا یہ کیا تھا؟ کہا کسی بے چین کی دعا آئی تھی، تیرا کام کر گئی۔ کہا وہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا تجھے خبر ہی نہیں، تو نے کسی بے چین کو راحت پہنچائی تھی، اور راحت اللہ کی بارگاہ میں اتنی وزنی بن گئی کہ اللہ نے اس کی دعا کو تیرے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، تو نے اس کو راحت پہنچائی تھی، اس کی دعاؤں نے تجھے راحت۔ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کہا سن لینا، آج ایک موتی دے رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا۔ کہا جو مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود بھی دل سے تابعداری کرتا رہا اور خدمت کرتا رہا، مرشد کی اور والدین کی سختیوں اور تلخیوں کے باوجود تابعداری کرتا رہا اور خدمت دل سے کرتا رہا،
اور میں اللہ جل شان ہوں اسے بغیر مشقت کی ولایت دیں گے. یہ مجھے کسی نے بتایا ہے، 100% بتائیں. مرشد کی اور والدین کی سختیاں اور تلخیوں کے باوجود بھی 100% خدمت کرتا رہا اور تابعداری کرتا رہا. یہی الفاظ ہیں، اور یہی کے الفاظ یاد رکھیے گا کبھی پوچھوں تو. 100% خدمت کرتا رہا، تابعداری کرتا، سختیوں اور تلخیوں کے باوجود. اللہ اسے بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے کیا دیں گے؟ ولایت دیں گے. اور اللہ اسے بغیر کمائے تونگری دیں گے، کمائے تونگری دیں گے. اور اللہ جل شانہ اس کو بغیر توبہ کے موت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن 1980 کی دہائی میں برطانیہ میں روتے بچے کی تصویر بہت مشہور ہوئی. اس تصویر نے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا. اخباروں نے رپورٹ کی کہ ہر گھر جہاں یہ تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اچانک حادثات، آگ کے واقعات، چھوٹے چھوٹے نقصانات ہونے لگے. کہا جاتا ہے تصویر کا یہ معصوم چہرہ صرف آنسو نہیں بلکہ ایک شیطانی اثر کی علامت تھا. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی تصویر کے ساتھ آگ لگتی، تصویر محفوظ رہ جاتی، مگر گھر کے لوگ، ان کی زندگی برباد ہو جاتی. اخبار نے خبردار کیا جو بھی اس تصویر کو اپنے گھر میں رکھے گا وہ اپنی زندگی کے لیے خطرہ مول لے رہا ہے. اس طرح 1922 میں مصر کے صحرا میں ایک عجیب اور حیرت انگیز دریافت ہوئی. ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے ایک نوجوان فرعون توتن خامون کی قبر کھولی. دنیا کے سامنے فرعون کی دولت، سونے کے تابوت، ہزاروں قیمتی اشیاء. مگر اسی دریافت کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شروع ہوئی. کچھ دنوں کے بعد کارٹر کی ٹیم کی ارکان اچانک پراسرار موتوں کے واقعات اور عجیب بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوا. ان واقعات نے دنیا کو حیران کر دیا اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ فرعون کی بد دعا یا پھر اس کی قبر سے ملنے والے خزانے کا کوئی پر اسرار اثر ہے. انگلینڈ 18ویں صدی میں تھامس بسبی نام کا ایک مجرم جسے پھانسی دی گئی، لیکن اس نے اپنی آخری سانس سے پہلے ایک خوفناک بد دعا کی: جو بھی میری کرسی پر بیٹھے گا اس کی موت یا بدقسمتی یقینی ہے. اور اس کے بعد جو بھی اس کرسی پر بیٹھا اس کی زندگی میں حادثات، بیماریاں، اچانک نقصانات شروع ہو گئے. یہ کرسی اب عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے. لوگ خبردار کیے جاتے ہیں کبھی بھی اس پر نہ بیٹھیں ورنہ بد دعا کا اثر آپ کو پکڑ سکتا ہے اور آپ کا پیچھا کر سکتا ہے. اس طرح کوہنور کی کہانی، جو کہ قیمتی ہیرا، اس سے بھی زیادہ دلچسپ. یہ ہیرا صدیوں تک بادشاہوں کے قبضے میں رہا، مغلوں سے لے کر سکھوں تک، اور آخر میں انگریز تک یہ پہنچا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف عورت کے ہاتھوں میں محفوظ رہتا ہے، مرد کے ہاتھوں میں آتے ہی تباہی اور بربادی لاتا ہے. تاریخ میں یہ بات موجود ہے، جو بھی مرد اس کا مالک بنا یا تو جنگ میں مبتلا ہوا یا اسے جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا. یہ واقعات میں نے آپ کو سنائے. آپ نے دیکھا کہ کیسے ان چیزوں نے لوگوں کی زندگیوں پر اپنا اثر ڈالا اور آخرکار ان کی موت کا سبب بنے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیں اس راز کو جانتے ہیں. دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ چیزوں میں انسان کی نیت اور احساسات اور جذبوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی دعا کے ذریعے برکت ہو یا کسی بد دعا کے نتیجے میں نحوست ہو. چیزیں ہر قسم کی توانائی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں. انسان کے گمان کا اس کے اعمال اور ارد گرد کی چیزوں پر گہرا اثر پڑتا ہے. انسان کے گمان کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا: تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر کے رکھی ہے تمہیں ہلاک کر دیا اور آخرکار تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو. یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے سورۃ حامیم سجدہ کا اور 23ویں نمبر کی آیت ہے. اس طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے گا. غزوہ تبوک کے سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدائن صالح کی عذاب یافتہ بستی حجر پر ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو اس علاقے سے تیزی سے گزرنے کا حکم فرمایا. خود چادر سے سر اور چہرہ مبارک ڈھانک لیا اور تیزی سے سواری گزار کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے. اور اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام نے اور آپ کے ساتھ جو اہل البیت تھے ان کو ان علاقوں کے کنووں سے پانی بھرنے سے بھی منع فرمایا. تو بعض صحابہ نے عرض کیا:
ہم تو ان کنوؤں سے پانی بھی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پانی کو بھی گرا دو اور آٹے کو بھی گرا دو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے آٹا اونٹوں کے سامنے بطور چارہ ڈالنے کا حکم دیا کہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا جس کنویں سے معجزے کے طور پر ظاہر ہونے والی اونٹنی پانی پیتی تھی اس سے پانی بھر لو، یعنی مدائن صالح علیہ السلام کی وہ جو اونٹنی تھی اس سے معجزے کے طور پہ جو پانی پھوٹا تھا اس سے پانی بھر لو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ یعنی اس بستی میں جہاں عذاب نازل ہوا تھا وہاں ان لوگوں کے گناہوں کے منفی اثرات منتقل ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمائی کہ وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا، وہاں سے پانی بھرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس طرح جہاں کوئی نیک واقعہ ہو، کوئی نیک ہستی رہتی ہو، اعمال، ذکر اور عبادات ہوتا ہو، وہاں پر ان کے نیک اثرات بھی پڑتے ہیں اور صدیوں تک باقی رہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرے، فرمایا نور کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں صدیوں پہلے ایک اللہ والے رہتے تھے۔ انبیاء، اولیاء کے تبرکات میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ کہ ان کے نور، اعمال، برکت، عبادات، ذکر اور ان کی کیفیات کا اثر ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سائنسی وجوہات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا سائنس بھی چیزوں پر منفی یا مثبت اثرات کو مانتی ہے؟ انگریز کی کیا تحقیق ہے؟ اس بارے میں آپ کو میں جدید تحقیق بتاتا ہوں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے انسان کی نیت اور شعور مادی اشیاء پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ولیم ٹیلر نے اپنی مشہور کتاب میں کہا ہے کہ انسانی نیت مادی نظام میں قابل پیمائش تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 1997 کی یہ تحقیق ہے، 1997 کی یہ تحقیق ہے۔ اور آگے سنیے، کارل جنگ نے ایک نظریہ پیش کیا۔ انسانوں کے درمیان ایک مشترکہ لاشعوری نظام ہوتا ہے جس میں قدیم یادیں، علامتیں اور جذبات محفوظ ہوتے ہیں۔ گیسٹن بیچلارڈ نے لکھا ہے کہ انسان اپنے خواب اور خوف چیزوں میں منعکس دیکھتا ہے۔ یہ ساری سائنسی تحقیق جس کے میں نے چند حوالے دیے ہیں، شروع میں جتنے بھی پراسرار واقعات میں نے آپ کو بتائے وہ سب بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے خط لکھا جس کا پورا واقعہ ابکری میگزین ستمبر 2025 کے صفحہ نمبر 56 پر چھپا۔ وہ کہتے ہیں مجھے شروع سے پرانی اور نایاب چیزیں رکھنے کا شوق تھا۔ ہمارے شہر میں ایک مشہور بازار جس میں اکثر نایاب اور پرانی چیزیں دستیاب ہوتی تھیں، خاص طور پر وہ چیزیں جو بیرون ممالک سے آتی ہیں۔ حسب معمول بازار گیا تو وہاں بازار میں ایک دکان پر ایک چھوٹا سا سنہری احرام کا ماڈل میری توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ عجیب دلکش چمک رکھتا تھا۔ احرام کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ان کے اندر انوکھے طلسمات اور راز ہوتے ہیں۔ احرام کا ماڈل کافی پرانا تھا، اس میں عجیب کشش سی کیفیت مجھے محسوس ہوئی۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ اسے گھر کی میں زینت بنا لوں۔ چنانچہ میں اسے خرید کر گھر لے آیا۔ دل کو بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب بھی میں اس احرام کو ہاتھ میں لیتا ایک بے چینی اور اضطراب محسوس ہوتا۔ وہ الماری جس میں وہ احرام رکھتا تھا اس سے عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی اندر سے کھٹکھٹا رہا۔ گھر میں بھی عجیب تبدیلیاں آنے لگیں، لڑائی، جھگڑے، نقصان، ذہنی پریشانی، بے سکونی جیسی کوئی منحوس چیز اور اس کا سایہ پورے گھر پہ چھا گیا۔ یہاں تک کہ نیند بھی ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا اس احرام کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان ٹکڑوں کو میں نے شاپر میں ڈال کر شہر کے دور مختلف جگہوں پر پھینک آیا۔ آپ اپنی زندگی غور سے مشاہدہ کریں، کہیں آپ کی زندگی میں تو کوئی ایسی چیزیں موجود نہیں جو پل پل آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بے سکونی کا سبب بن رہی ہیں، آپ کے کاروبار اور رزق کو کھا رہی ہیں، اپنے گھر میں بیماریاں، جادو، جنات اور بندش کو لانے کا سبب بن رہی ہیں۔ اپنی صحبت دوستیوں پر نظر رکھیں، آپ جو موبائل پر دیکھ رہے ہیں اس پر نظر رکھیں، آپ کیا سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہر چیز کا اثر آپ کی زندگی میں ہے۔ اور کیا آپ کے گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو سکون، عافیت، برکت، رحمت، ترقی اور روحانیت کو داخل کرتی ہیں؟ آپ کو ایک عمل بھی بتاتا ہوں جس سے اگر آپ پر کسی چیز کا کوئی برا اثر یا نسل در نسل چلا آ رہا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ
حفاظت میں رہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح روزانہ اپنا، اپنے گھر، خاندان، اولاد کا تصور کرتے ہوئے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 دنیاوی و اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ادنا اور ہلکی بیماری غم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پہ یقین عطا فرمائے۔ روحانیت کی دنیا میں ساری کائنات کے راز ہیں، اور روحانیت کی دنیا ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ آئیں روح کی دنیا کو اپنے من میں، اپنے جذبوں میں جذب کریں، اور انشاءاللہ زندگی میں سکون، راحت اور چین پائیں۔ یقین سے سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے، اور سورت کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ان شانئک، آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روح کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے، ابتر ہو۔ ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورت کوثر کا سال طے کر لیں۔ یہ سورت کوثر کا سال ہے، ہم کرتے کراتے ہیں نہیں۔ پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا۔ جب 10 فٹ باقی ہے، کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا، تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح۔ کون کہتے ہیں کہ میں نے سورت کوثر سے پایا؟ کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں، کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا۔ حوصلہ پایا، سورت کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا، اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں پیچھے 6 ماہ سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے۔ دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ رب نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے، اور پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں امید ہے وہ فی الآخرۃ بھی حسنہ ہو جائے گی، دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورت کوثر سے۔ دنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم، پانے والے پاتے ہیں، اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے۔ جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے، مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے۔ میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا۔ خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے۔ اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا۔ کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے، اور میں نے پڑھا غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی، ایک ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے۔ سورت کوثر میں نے نہیں چھوڑی۔ اچھا، میں نے سورت کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورت کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی، کیوں جی؟ سورت کوثر۔ اچھا، ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے۔ جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں۔ المال والبنون، مال اور بیٹے۔ کتنے بے اولاد بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں۔ آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے۔ اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے، سورت کوثر کے کمالات، فائدے بتائے۔
کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. 2014 سے کہتے ہیں 2014 سے سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی. اب تک دور کھڑے ہیں. بیٹا دیا, بڑا گھر دیا, گاڑی دی. یہ 3 چیزیں گئی. جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا, بڑا گھر دیا, سواری دی, گاڑی دی, اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورۃ کوثر کا وظیفہ دیا تھا, اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. اور کس کو ملی؟ کچھ نہیں تھا. ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے, آنے کے, گھر میں خرچے کے, میں یہاں آسانی سے آ جاتا. سورۃ کوثر میں بیٹے ہیں, سورۃ کوثر میں رزق ہے, سورۃ کوثر میں سکون ہے, سورۃ کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے, سورۃ کوثر میں عروج ہے, سورۃ کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے, اور سورۃ کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے, اور سورۃ کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا, انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا, یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا, توبہ کر لی اس نے, مسلمان ہو گیا. جو سب پہ جادو کرتا تھا, کیا نام تھا پہلا؟ کہتے ہیں میرا نام پہلا چندر بان تھا, اب نام محمد علی ہے. سورۃ کوثر ہمیں تو سمجھنے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورۃ کوثر بتائی, میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں, میں نے کہا میری تو سن لیں, میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں, دھیان, توجہ, اہتمام کے ساتھ, دھیان, توجہ, اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا, کھانا آیا سامنے, اس نے پہلے بازو ایسے کیے. یہ اہتمام, دھیان, توجہ, خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے, پھر اس نے کپڑے ایسے کیے, پھر اس نے نیچے دیکھا. واہ بھائی واہ, آج تو بڑا. آج میں اس نے کہکا بھی لگایا ایسے, میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا, اس نے آخری درجے کا کہکا لگایا. کمال ہے جی, واہ جی واہ. اچھا جی, اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اہتمام, توجہ, خشوع خضوع, اہتمام, توجہ, یہ ہے اہتمام, توجہ. اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھ کے دیکھ. اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کے پڑھ کو دیکھ. اچھا, جس نے اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھا ہے, پھر اس کو بیٹے, پھر اس کو نعمتیں, پھر اس کو ہدایت, پھر اس کو ایمان, پھر اس کو کلمہ, پھر اس کو زندگی, اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا, اور دشمن کے شر سے بچنا, اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا, اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے. یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ, رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی. اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں, حالات, کرائسس, ناکامیاں, اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی, لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین. تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ, اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ, اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو 40 منٹ ایسے وجدان, ایسے درد, ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے, اور اس کو دوہرا 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 دوہرا, اس کو دوہرا. اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا, میں نے پڑھنا شروع کر دیا. شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا, اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے, اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے, اور بہت سخاوت چلتی تھی. اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے, اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے. اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا, اور ایسا نہیں, دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں, مال دولت چیزیں, ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے. مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا, یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے کم و بیش. ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا, اور مختصر سی 2-3 کرسیاں, ایک ٹوٹی سی میز, اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا, میرا نام یہ ہے, نام مناسب نہیں, رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے, اور میرا نام یہ ہے, اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا, اور یہ مال تھا, اور یہ چیز تھا,
اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت من و گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ یعنی آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا
یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے. میں نے کہا میرا کہے. اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے. کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو. کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے. اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے. کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا. اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا. کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ. ہاں میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا. جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے. اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء. لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا. اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں. اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں. اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں. فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وہ سب تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں. ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا. وہ مالک تھا. ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتہ ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں. نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ہاں ایک چیز ہے، کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں. تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درود اتنا طاقتور ہے. تونگری مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے
یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے۔ زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان و شوکت ہے۔ وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔